بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج کے لیٹسٹ سپر اور کوانٹم کمپیوٹرز بھی اس کی سب سے چھوٹی صورت جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک میں جن لوگوں نے غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، آخرکار ان میں سے بہت سے لوگ اسی قرآن پر ریسرچ کرتے کرتے مسلمان ہو گئے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے، تم میں سے کون ہے جو غور و فکر کرے، تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے ہی اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اور جب انسان اپنی فکر کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور قرآن کی الفا نومیرک پاورز، میتھمیٹیکل فیکٹس اور اس کے سیکوینسز پر غور کرتا ہے، تو آخر کار اس کے اندر چھپے ہوئے انکوڈڈ میسیجز کو بھی ڈی کوڈ کر لیتا ہے اور حق کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا دیکھتا ایک دن اللہ کو پہچان لیتا ہے اور معرفت الہی کی منزلیں طے کرتا کرتا دیدار الہی کا جام پی لیتا ہے۔ ناظرین، جہاں کائنات کی ہر ایک چیز اپنے بنانے والے کا یعنی کہ خالق اکبر کا پتہ دے رہی ہے اور ہمہ وقت اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، وہاں انسانی جسم کے ہر حصے میں اللہ کی لاکھوں کروڑوں نشانیاں بھی موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس سے یہ انسان واقف نہیں۔ اگر انسان صرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر غور کرے تو ان ہتھیلیوں میں لکھا ہوا سیکرٹ کوڈ بھی اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے، اور یہ سیکرٹ کوڈ ہر انسان کی ہتھیلی پر موجود ہے، جو بتا رہا ہے کہ ہمیں بنانے والا ایک ہی ہے، جس نے اپنا ٹریڈ مارک، لوگو یا خاص نشان ہماری ہتھیلیوں پر چھوڑا ہے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے وقت اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ کی ایک خاص نشانی کو سمجھ جائیں گے جو آپ کی ہتھیلی پر موجود ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ناظرین، ہر انسان کے ہاتھ پر موٹی، پتلی، سیدھی، ٹیڑھی، لمبی اور چھوٹی بہت سی لکیریں موجود ہیں، اور اللہ بنا مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا۔ صدیوں سے انسان ان لکیروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا آیا ہے، انہی لکیروں کے ذریعے اپنی قسمت سے متعلق پیشن گوئیاں کرتا آیا ہے، مگر کچھ بے وقوف لوگ اسے علم غیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک طرح کی پیور سائنس ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج دنیا کے مختلف ویدر فورکاسٹ کے ڈپارٹمنٹس سائنٹیفک ایکوپمنٹ کے ذریعے موسم کا حال کئی ہفتوں، مہینوں اور سالوں پہلے بتا دیتے ہیں، تو کیا وہ علم غیب جانتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ علم غیب کسی اور چیز کا علم ہے جس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں اللہ کی اس خاص نشانی کی طرف جو ہاتھوں کی انہی لکیروں میں موجود ہے۔ آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر غور کرنا ہے تو یہ خاص لکیریں کچھ یوں نظر آتی ہیں۔ عربی میں اگر آپ نمبر 1 اور 8 کو دیکھیں تو یہ بالکل اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے ان لکیروں میں موجود ہے۔ اب ہاتھ کی لکیروں پر فوکس کریں اور نمبر 1 اور 8 کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو اپنے دائیں ہاتھ پر 18 اور بائیں ہاتھ پر 81 عربی زبان میں لکھا واضح نظر آئے گا۔ ان دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 81 + 18 99 بنتا ہے، اور قرآن پاک میں موجود اللہ کے اسماء الحسنہ بھی 99 ہی ہیں، اور یہ 99 نیمز اپنے اندر ایک خاص انرجی، توانائی اور روحانیت کا خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا قیامت میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اور ان کی صفات سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے 99 نیمز کے دونوں نمبرز کو اگر ملٹی پلائی کریں تو یہ دوبارہ 81 بن جاتا ہے،
جو آپ کے بائیں ہاتھ پر لکھا ہے۔ اگر 81 میں سے 18 مائنس کریں تو یہ 63 بنتا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے جو سال اس دنیا میں گزارے وہ 63 ہی تھے۔ یہ وہ سال ہیں جن میں دین اسلام آیا اور مکمل ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز کو ضرب دیں تو یہ دوبارہ 18 بن جاتا ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پر موجود ہے۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک ہاتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے اور ایک ہاتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے کہ جو کلمہ آپ روز پڑھتے ہیں وہ آپ کے دونوں ہاتھوں پر کھدا ہوا ہے، جسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ اب اگر آپ 81 کو جمع کریں تو 8 جمع 1 9 بن جائے گا، اور اگر 18 کو جمع کریں تو بھی 1 جمع 8 9 بن جائے گا۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پر ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی سویلائزیشن کے میتھمیٹکس میں گنتی کبھی 9 سے آگے نہیں بڑھی، یعنی کہ 9 گنتی کی آخری حد ہے، یعنی دونوں ہاتھوں پر موجود 9 کا ڈیجٹ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے بارے میں بتا رہا ہے۔ نکولا ٹیسلا جو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے ساری زندگی 3 نمبرز کے پیچھے چھپی روحانی طاقتوں کو جاننے میں گزار دی۔ وہ جن 3 نمبرز کو خدا کا سگنیچر کہتا تھا ان میں سے ایک نمبر 9 ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور راز کی طرف جو ان نمبرز میں موجود ہے۔ جب ہم 81 کو ریورس لکھتے ہیں تو یہ 18 بن جاتا ہے، اور 18 کو ریورس آرڈر میں لکھتے ہیں تو یہ 81 بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں نمبرز ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کر لے، ان نمبرز کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ ان نمبرز کا معجزاتی طور پر آپس میں جڑا ہوا ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ اور رسول آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اینٹیٹیز کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ کو فالو کرنا اللہ کو فالو کرنا ہے، اور رسول اللہ کا حکم بجا لانا ہی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ تک جانا ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کی سورہ الفتح کی آیت 10 میں فرمایا، اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ بتایا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میتھمیٹکس کی دنیا میں کچھ نمبرز کامن ڈینومینیٹر نمبرز ہوتے ہیں، اور نمبر 81 اور 18 کا کامن ڈینومینیٹر 3 اور 9 ہے۔ پہلے ہم 81 کو 3 اور 9 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں آنسر ملتا ہے 27 اور 9۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ قرآن پاک اسلامک کیلنڈر کے 9ویں مہینے کی 27ویں شب کو نازل ہوا۔ اب نمبر 18 کو بھی کامن ڈینومینیٹر نمبرز پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر ملتا ہے 6 اور 2۔ نمبر 6 بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کی 6ویں سورت کی 6ویں آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی کے بارے میں بات کی ہے اور ہاتھوں کی مثال دی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ان دونوں نمبرز کو جمع کر کے دیکھتے ہیں جو آپ کی ہتھیلی پر موجود ہیں۔ تو 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 18 بنتا ہے، اور قرآن پاک کی 18ویں سورت کی 18ویں آیت میں اللہ دائیں اور بائیں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نمبر 18 کا یہ معجزہ بائبل میں بھی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ڈیوٹرانومی بائبل کے چیپٹر 18 کی آیت 18 میں بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے کئی سالوں پہلے آپ کے آنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ قرآن پاک کی آیات میں چھپی میتھمیٹیکل کوڈنگز کو سمجھنا مشکل ہے، تو وہ نور دنیا کو کیسے سمجھ آئے گا جو اس کی آیات میں پنہاں ہے۔
ابھی تو دنیا قرآن پاک کی آیات پر ریسرچ کر رہی ہے، تو یقین رکھیں کہ آنے والے سالوں میں بہت سی مسٹریز اسی قرآن پاک کے ذریعے ریزالو ہوں گی۔ قرآن پاک جو لا ریب فی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ اور تابندہ رہے گا، اور اس میں غلطیاں ڈھونڈنے والے تھک جائیں گے اور غور و فکر کرتے کرتے آخر مسلمان ہوتے رہیں گے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی آیات کے بارے میں سوچنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پہ سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔